الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہمارے سامنے ایک نہایت اہم سوال یہ ہے جس کا تعلق حالات حاضرہ سے ہے، جس میں توکل تقوی اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اس وبا اور پریشانی کی بنا پر مارکیٹیں بند، کمپنیاں بند، کاروبار، اور جس کو کرفیو یا لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے، جس کی بنا پر آج ہر انسان ابھی پریشان ہے، لیکن مستقبل کی زیادہ اس کو فکر ہے کہ جب یہ حالات ہیں تو ہمارے کھانے کا، پینے کا کیا ہوگا، کہاں سے رزق کا انتظام ہوگا، جب سارے کاروبار، آنا جانا سب کچھ بند ہو گیا ہے اور تقریباً پوری دنیا کے اندر یہ ایک قانون پاس ہو گیا ہے، تو ایسی حالت میں ہم اپنے گھر والوں کا خرچہ، ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کا انتظام، علاج معالجہ، جب آمدنی کے سارے ذرائع اس وجہ سے بند ہو چکے ہیں تو یہ ہماری دنیاوی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ ایک سوال ہے، اور واقعی سوال بڑا اہم ہے، اور اس کا جواب ہم سب سے پہلے کتاب اللہ، سنت رسول کی روشنی میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل علی اللہ عطا ہو، اور اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بیان کیا اس پر یقین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رزق کا معاملہ دنیا کی مارکیٹ میں بظاہر ہوتا ہے، بظاہر ہم اور آپ دنیا کے کاروبار میں کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ذرا غور کریں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ قرآن پاک سورہ زاریات کی ایک آیت ہے۔ اے لوگو، تم جائز حد تک کوشش کرو، یہی جملہ یاد رکھیں، جائز حد تک کوشش کرو، حلال حرام کا خیال کرتے ہوئے، اپنے ملک کے قوانین اور حکام کو مد نظر رکھتے ہوئے، احتیاطی پہلو اختیار کرتے ہوئے، اپنی روزی روٹی کے لیے جتنا جائز کوشش کر سکتے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کو کرو، باقی رزق کا معاملہ اللہ فرماتے ہمارے حوالے چھوڑ دو، آسمان پر عرش والا ہی تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کا انتظام زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی، خدا ارب بندد بحکمت زرے کشاید و فضل و کرم دیگرے، بڑی پیاری بات کہی کسی شاعر نے کہ خدا ارب بندد بحکمت درے کشاید و فضل و کرم دیگرے، اگر تمہارے رزق کے سارے دروازے کوئی بند کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے رزق کا انتظام اپنے فضل و کرم سے کہیں اور سے کھول دیتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں عفان بن مسلم، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آیت کی تفسیر، تشریح اور واضح ہو جائے گی۔ مثال ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے لوگو، اے میرے بندو، تمہارے رزق کا انتظام اوپر والا اللہ آسمان پر کرتا ہے، زمین پر صرف محنت کر سکتے ہو، ورنہ رزق کا انتظام در حقیقت اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ لے، دنیا نے کرفیو نافذ کیا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کرفیو نافذ نہیں کیا آپ پر تو آپ کے لیے رزق کا دروازہ کہیں سے نہیں بند ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اب عفان بن مسلم کا واقعہ سن کر کے بطور مثال کے میں بیان کر رہا ہوں، سنیں۔ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے امام محدث، بغداد کی حکومت، خلیفہ جو تھا، حکومت کی طرف سے ان کو 500 درہم ماہانہ وظیفہ ملتا رہا،
بہت بڑی رقم تھی اس وقت کی، 500 درہم وظیفہ ملتا تھا۔ وظیفہ کیوں ملتا تھا؟ یہ عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کو وظیفہ حکومت کی طرف سے ملتا رہا تاکہ آپ رزق کی فکر نہ کریں اور آپ 24 گھنٹے جتنا ہو سکتا ہو نبی کی حدیث لوگوں کو پڑھاتے رہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، آپ اپنی رزق کا کوئی ٹینشن نہ لیں۔ لیکن ایک بہت بڑا فتنہ بغداد میں آیا، وہ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اس وقت سے لے کر کے ابھی تک یہی عقیدہ سب کا تھا کہ القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہی عقیدہ تھا۔ لیکن کچھ بدعتی عقیدے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق، یہ شرکیہ عقیدہ تھا۔ حکومت نے اس شرکیہ عقیدے کو قبول کر لیا اور سرکاری مذہب کیا بن گیا؟ قرآن اللہ کی کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس شرکیہ عقیدے کی پاسبانی حکومت بغداد کرنے لگی، حکومت کا یہی مسئلہ بن گیا۔ علماء نے اس کی مخالفت کی، تو جو علماء اس کی مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ خلق قرآن۔ تو ایسے علماء کو کی گردن مار دی جاتی تھی، جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کے رزق کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہی اصل میں یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے رزق کے دروازے سارے بند کر دیتے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کے عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک سرکاری پولیس حکومت کی ایک لیٹر لے کے آئی اور پوچھی تم عفان بن مسلم ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مخلوق کہنا یہ شرکی عقیدہ ہے، مخالفت کی۔ تو لیٹر نکالا جیب سے، کہا کہ دیکھیں یہ حکومت نے قانون پاس کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں، تو آپ کے رزق کا دروازہ آج سے بند اور آپ کا وظیفہ ختم کر دیا گیا۔ اب بیچارے گھر میں کہا جاتا ہے تقریباً 40 بیوی بچے ملا کر کے 40 آدمی کا خرچہ گھر کا تھا، 40 آدمی گھر میں کھانے والے تھے۔ عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ نہ تو آج تک نہ تو کبھی انہوں نے کاروبار کیا تھا، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی کمپنی تھی، 40 آدمیوں کا خرچہ اسی 500 درہم پر چلتا تھا اور بہت بڑی رقم تھی۔ حکومت نے بند کر دیا، اٹھے بڑے غمزدہ ہوئے اور جا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ جب اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے تو تھوڑی ہی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عفان بن مسلم نے سمجھا شاید کہ پولیس آ گئی، گرفتار کرے گی اور لے جائے گی اندر۔ انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا، ذرا دیکھو کون آیا تو دیکھا کہ یہ دروازے پر ایک زیات کھڑا ہے۔ زیات کہتے ہیں تیل کے کاروبار کرنے والے، تیلی کو جو کا بزنس ہو تیل کا، اس کو عربی میں زیات کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عفان بن مسلم کا بیٹا ہوں یا ان کا غلام ہوں، کچھ کہا کہ وہ کہاں؟ کہا اندر آئیں۔ کہا اچھا ایسا کرو، یہ تھیلی لو۔ ایک تھیلی پکڑائی اور کہا یہ تھیلی لے جا کر کے عفان بن مسلم کو دے دو۔ عفان بن مسلم سہمے ڈرے ہوئے کمرے میں بیٹھے تھے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے۔ وہ تھیلی گئی، کھولا تو اس میں 1000 درہم تھا، ایک چھوٹی سے پرچی تھی، 1000 درہم اور چھوٹی سے پرچی ہے۔ پرچی میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ابھی میں نے سنا کہ حکومت نے آپ کا وظیفہ بند کر دیا، 500 درہم جو آپ کو ملتا تھا حکومت نے بند کر دیا،
تو حکومت نے بند کر دیا، میں 1000 درہم وظیفہ آج ہی سے آپ کا چالو کر دیتا ہوں، آپ دین کا کام کرتے رہیں۔ 500 حکومت دیتی تھی، میں آپ کو 1000 ہر مہینے 1000 درہم پہنچا دوں گا۔ جب 1000 کی تھیلی ملی اور یہ چٹھی پڑھی تو بڑے خوش ہو گئے۔ اس وقت کیا کہا؟ سورہ زاریات کی ہی آیت تلاوت کی، اے میرے بچوں، اے میرے گھر والوں، سنو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کا انتظام آسمان والا کرتا ہے، بغداد کا خلیفہ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے دوستو، ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اگر چاروں طرف سے پابندیاں ہیں، اگر اللہ تعالی نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا ہے تو کبھی آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ ایک چیز، اسی لیے اب توکل کی بات، ایک حدیث سنا کر کے بات کو آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث اس کا ایک حصہ بسند صحیح حدیث منقول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ اسی ایک حدیث پر غور کریں، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس، کوئی انسان یا کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ بڑی جامع اور معنی حدیث ہے دوستو، انسان کبھی بھوکوں نہیں مر سکتا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ لن تستکمل نفس، کوئی انسان، کوئی ذی روح جاندار اس وقت تک موت اس کی نہیں آتی جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جب تک ایک لقمہ بھی آپ کے نصیب میں ہے، جب تک وہ کہیں سے بھی آئے آپ پورا رزق استعمال نہیں کر لیں گے، تب تک ملک الموت روح قبضہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ فرمایا، ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ ہی تمہارے رزق کا انتظام، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آیت پر غور کرو، ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، اور وہ رزق کے بعد ہی تمہاری موت بھی وہی، اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی وہی دیتا ہے۔ یہاں موت پر رزق کو مقدم اللہ نے کیا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، اللہ نے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے، دنیا نے کرفیو نافذ کرے یا نہ نافذ کرے، وہ رزق آپ کو مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ ہی تمہیں کھلاتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ لفظ ثم آیا ہوا ہے جس کے معنی آتے ہیں رزق کے بعد ہی موت آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اور نے فرمایا، آدمی جتنا موت سے بھاگتا ہے اس سے زیادہ اس کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اتنی بڑی تسلی کی چیز، انسان موت سے جتنا بھاگتا ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں اس کا رزق اس سے زیادہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ انسان موت سے بھاگتا ہے اور رزق جو ہے انسان کے پیچھے آتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ نے جتنا لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اس پر آپ خوب اطمینان رکھیں۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ایک دانہ، آپ ایک دانہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے، جب تک آپ استعمال نہیں، کھا نہیں لیں گے، تب تک آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، وہ فارسی تو نہیں سمجھتے ہوں گے، ہم ترجمہ کرتے ہیں، دو چیزیں کشد آدمی را بزور، یکے آب و دانہ یکے خاک گور۔ دوستو، بڑی نصیحت کی باتیں پرانے شعرا کرتے تھے، کہتے کیا ہیں؟ دو چیزیں کشد آدمی را بزور، یکے آب و دانہ یکے خاک گور۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان مجبور ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں، صرف اس کے نصیب کی بات ہے۔ دو چیزیں کشد آدمی را بزور، یکے آب و دانہ یکے خاک گور۔ دو چیزیں آدمی کو قوت و طاقت کے ساتھ پکڑتی ہیں۔ نمبر ایک، یکے آب و دانہ، انسان کا آب و دانہ جو ہے، جہاں ہے، جتنا ہے،
انسان مرنے کے پہلے پہلے بہرحال اتنا اپنا رزق استعمال کرنے پر وہ مجبور ہے، کتنا بھی انسان بھاگنا چاہے، یہ کہ آبودانہ، یہ کہ دوسری قبر کی مٹی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں لیکن آپ کی قبر اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کے نصیب میں لکھا ہے مرنے کے لیے وہاں آپ ضرور پہنچ جائیں گے، گرچہ آپ کبھی جاتے ہو یا نہ جاتے ہو۔ تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ دو چیزیں کشد آدمی را بزور، یکی آب و دانا یکی خاک گور۔ دو چیزیں آدمی کو اپنی قوت و طاقت سے اپنے قبضے میں لا لیتی ہیں۔ ایک تو اس کا رزق اس کو کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، جہاں جس وقت جتنا آپ کے رزق میں لکھا ہے وہ رزق آپ کو استعمال کرنا ضروری ہے، کوئی طاقت آپ کو اس رزق سے محروم نہیں کر سکتے۔ یکے خاک گور، اور نمبر دو قبر کی مٹی۔ اللہ نے جہاں ہمارے نصیب میں لکھا ہے مرنے کے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا ضروری ہے، اور تجربہ کریں کہ تو واقعی یہ چیز ایسے ہی ہے، انسان پیدا کہیں ہوتا ہے، زندگی کہیں گزارتا ہے، لیکن مرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ پتہ نہیں موت اس کو کہاں لے جا کے مارے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان پر یاد رکھیں۔ اور ہمارے اردو کے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جس کے بارے میں کہا دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہی انہی آیات انہی حدیثوں کا ترجمہ ہے، کھانے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ نمبر دو، ایک بڑی اہم چیز ہے ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے وہ یہ کہ رزق کا سارا کنٹرول اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ کا یہ ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس سورۃ ہود کی آیت 12ویں پارے کی پہلی آیت۔ واللہ انسان ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد کبھی ٹینشن نہیں لے گا۔ آپ جائز طریقے پہ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ آج انسان کتنا بزنس گھر میں بیٹھے بیٹھے کر لے رہا ہے، کتنا کر لے رہا ہے، جو بھی ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل کرتے ہوئے اس عقیدہ رکھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود نہ کر رکھا ہو۔ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، رزق کا معاملہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا نظام کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق ہر جاندار ہر مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں تو اللہ نے غضب کی بات بیان کی۔ ان آیات کو سن لینے کے بعد رزق کا ٹینشن لینا ہی نہیں چاہیے، بس ہمیں جائز طریقے سے کوشش کرنا ہے اور رب سے مانگنا ہے، رب سے دعا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے رزق کا انتظام خزانہ اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اگر دنیا والو تمہیں اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ دار بنا دیتا اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ واللہ اس آیت کو انسان دیکھے، قرآن میں سب کچھ اللہ نے لکھا ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے مسائل آپ کے سب کا حل قرآن و حدیث موجود ہے۔ واللہ اس آیت پر ذرا غور کرو، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ یہ سورہ ہود کہتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے رزق کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہر مخلوق کا کہ رزق کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ انسان تو محنت کرتا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں اٹھاتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی، 8 گھنٹے ڈیوٹی، 4 گھنٹے وہ ٹائم کرتا ہے رزق کے لیے، لیکن سوال یہ کتے، یہ بلی، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ جنگلی جانور، یہ پرندے، ان کی
کوئی کارخانہ ان کا نہیں، کہیں ان کو نوکری نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود ذرا دیکھو اللہ نے کیسے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اسی لیے رزق کے معاملے میں اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ تم پرندوں سے رزق کا مسئلہ سمجھو بس۔ واللہ اللہ کے رسول پیارے نبی کی نصیحت، رزق کا ٹینشن تم خود نہ لو، بلکہ اپنی رزق کا مسئلہ تم پرندوں سے سیکھو۔ وہ کیسے دوستو؟ پرندہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ دنیا کا ہر انسان پرندوں کو رزق سے محروم کرتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں لوگ خرید کر کے دانہ زمین پر ڈال دیتے ہیں، پرندے آ کے، ارے وہ تو کہیں اربوں خربوں پرندوں میں چند پرندوں کا انتظام آپ کرتے ہیں۔ ورنہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے چھت پر اناج ڈال دیتا ہے سکھانے کے لیے، پرندے جب آنا چاہتے ہیں تو وہ دانے کا مالک، اناج کا مالک پرندوں کو اڑاتا ہے، بھگاتا ہے۔ پرندوں کو اپنے ایک دانے کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا، اڑاتا ہے، بچے کو بیٹھا، کوئی پرندہ آئے تو اس کو بھگانا۔ دیکھا پورے گھر کے لوگ مل کر کے چھت پر اناج اور غلہ ڈال دیے ہیں، اور پورے گھر کے لوگ پرندے کو اناج چننے سے منع کر رہے ہیں۔ اور صرف پورے شہر میں 1,00,000 آدمی اگر اپنے اناج کو سکھا رہے ہیں تو پورے 1,00,000 آدمی پرندوں کو رزق سے محروم کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ایک باغ والا ہے، پھل فروٹ والا، اس کو ذرا دیکھیں صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے کوئی پرندہ ہمارے باغ کا پھل نہ کھا سکے۔ نمبر 3، انسان فصلیں لگاتا ہے، ہر فصل والا سوچتا ہے کہ کسی بھی صورت سے، ہر فصل والا ہے چاہتا ہے کسی بھی صورت سے پرندے ہماری فصل کا اناج و دانہ نہ کھا سکے۔ ایک مثال میں نے دی کہ پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگ پرندوں کو، چڑیا کو اپنے رزق سے، اس کے رزق سے روکتے ہیں، لیکن اللہ رسول کیا فرماتے، اے لوگو تم رزق کے مسئلے کو اللہ پرندوں سے سیکھو۔ پرندے رات بھر گھونسلہ، نہ ان کے پاس کوئی دکان ہے، نہ کوئی بزنس ہے، اور نہ کہیں ان کا شاپنگ مال ہے، نہ کوئی سپر مارکیٹ ہے، لیکن ذرا دیکھو دنیا کا ہر انسان رزق سے ان کو محروم کرتا ہے۔ گھونسلے میں رات کو بیٹھتے ہیں آسودہ ہو کر کے، رزق تلاشنے کے لیے صبح وہ نکل جاتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے ہیں، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو بھر کر کے رزق سے آسودہ ہو کے لوٹتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چوزوں کو اپنے گھونسلوں میں چھوڑ کے گئے ہیں تو پرندے جو ہیں اپنی چونچوں میں اور اپنے چنگل میں وہ ان بچوں کے لیے رزق لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ سے فرمایا لو توکلتم، اگر تم پرندوں کی طرح توکل اللہ کی ذات پر کرو تو کبھی تم بھوکے نہ مرو۔ پرندوں سے اپنے رزق کا انتظام، پرندوں سے اپنے رزق کا مسئلہ حل کرو، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ کیوں؟ پرندوں کو ساری دنیا رزق سے محروم کرتی ہے، لیکن کبھی پرندہ بھوکا نہیں مرتا، بس اپنے حد تک وہ کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا ہمیں کتنا بھی کرفیو نافذ کرے، لگائے، جتنی چھوٹ ہے اتنا آپ کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، اللہ رب العالمین ضرور آپ کو رزق دے گا۔ نمبر 3، ہمیں چاہیے رزق کے معاملے میں، پیارے نبی نے بہت بڑی اچھی بات کہی ہے، واللہ اگر ان کو نصیحت، ان میں سے ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ پورے گھنٹے حدیث کی تشریح میں چاہیے مثالیں دینے کے لیے، لیکن ایک چھوٹی سی بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی 2 طرح کی ہے، اس کو سمجھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کا ان کو آپ کریں، کبھی چھوڑ کر کے نافرمانی نہ کریں۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، کریں گے تب فرما برداری ہوگی۔ نمبر 2،
جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان سے آپ بچتے رہیں گے تو یہ فرما برداری ہے۔ اگر ان چیزوں کو کریں گے تو یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، یعنی گناہوں سے، برائیوں سے آپ بچیں، گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو اگر بچائیں، آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا انتظام ایسی جگہ سے کرے گا جہاں سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے تصور میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رزق کا انتظام کریں گے۔ رب العالمین کا فرمان سورۃ الطلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے سبیل پیدا کر دیتے ہیں۔ جتنی بھی مشکلات ہوں گی اللہ رب العالمین اسے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ ہموار کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا، جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا۔ انسان جب رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے، برائیوں سے بچتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کر دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو تقوی اللہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، مکے میں تھے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ کفار مکہ کو پتہ چلا، کافروں کو، ان کو پکڑ کر کے بھوکے پیاسے ایک گھر میں بند کر دیا، ہاتھ پیر بھی باندھ دیا، ہر اعتبار سے مجبور کر کے ایک گھر میں ڈال دیا۔ بڑی تکلیف تھی۔ ان کے ماں، ان کے باپ، سب لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ نوجوان بیٹا کفار مکہ کے ہاتھوں لگا، بڑی تکلیف دیتے تھے، بھوکا پیاسا پریشان رکھتے تھے۔ کوئی شخص مکہ آ رہا تھا تو انہوں نے ان سے ملا، کہا بھائی میں مکہ جا رہا ہوں، تینوں نے کہا کہ جا کر کے میرے والد کو بتا دینا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ظلم سے، اس پریشانی سے نکال لے، چونکہ ظلم کی انتہا کر دیا ہے۔ باپ کو چٹھی ملی، ماں کو پڑھ کے سنایا، ماں باپ روتے ہیں، بیٹا اس طرح سے مظلوم ہے، اتنا ظلم کیا جا رہا اسے۔ چٹھی لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے نے ایسی بات کہی ہے، بتائیں میرا بیٹا کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹے کے پاس پیغام بھیج دو کہ خوب کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، خوب کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، بیٹا خوب کثرت سے اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ ماں باپ اللہ کے رسول کا پیغام لیے، اور جو شخص پیغام لے کے مکے سے مدینہ آیا تھا، اپنے کاروبار سے فارغ ہوا، جانے لگا، تو اس سے ماں باپ نے کہا بھائی میرے بیٹے سے جا کر کے بتا دینا کہ اللہ کے رسول سے میں نے تمہاری تکلیف بیان کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوب کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو اس دعا کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی کام کی دعا ہے، اس کو برابر پڑھا کریں۔ نوجوان صحابی کہتے ہیں ماں باپ کی طرف سے اللہ کے رسول کا پیغام
مکے میں لا کر کے ہم کو بتایا، میں تو جیل کے اندر تھا، چاروں طرف سے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں، اور ایک کھلے میدان میں صحن کے اندر بند کیا گیا ہے، کوئی چانس نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے پڑھو، کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا۔ چند دنوں میں نے پڑھ رہا تھا، ایک دن رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ میں جب پڑھتا ہوں تو ہماری ایک ایک ہتھکڑی جو ہے ٹوٹ کے گر جاتے۔ اللہ اکبر! تقویٰ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، گناہوں سے بچے۔ لیکن مشکل کیا ہے، آج آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی گناہوں کو چھوڑ کر کے توبہ استغفار کر کے نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دنیا میں تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ دوا ہے اور اتنی دوا کرنا ہے، اور فلاں فلاں چیز سے تمہیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ہم دوا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ شفا نہ ملی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ڈانٹتا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے کہا تھا کہ دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرو گے تب تمہارا کام بنے گا، تب تمہیں صحت ملے گی۔ یہ دوا کب فائدہ دے گی؟ جب تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، جب پرہیز کرو گے۔ لیکن آج مسلمان صرف دعا کرنا چاہتا ہے، وہ نسخے چاہتا ہے کہ جس سے رزق میں برکت ہو، مشکلات حل ہوں، لیکن گناہ اور برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ دوا تو استعمال کرتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، تو پرہیز کرو۔ کہتے ہیں میں نے جب شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دن رات کو پڑھتا رہا اور میری ہاتھ کے ہتھکڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہو گئے، ایک ہتھکڑی بھی ہمارے ہاتھ میں نہ رہ گئی۔ پھر میں نے مزید پڑھا تو ہمارے پیر کی بیڑیاں جو ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر کے لوہے کی جن کو کاٹنا پڑتا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ کہتے پڑھنا شروع کیا تو پیر کی بیڑیاں جو ہے وہ بھی کٹ کٹ کے گرنے لگیں، یہاں تک کہ مجھے اللہ نے بالکل آزاد کر دیا۔ اب کہتے ہیں رات کو ہمیں اللہ نے توفیق دی، میں چھلانگ لگایا اور 4 دیواری پار کر کے آزاد ہو گیا، جیل سے بھی نکل گیا۔ اب سارے کفار سوئے ہوئے، آگے نکلا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ لیکن ایک تو قید میں رہ کر کے میں اس طرح سے کمزور لاغر ہو چکا تھا، چلنے کی ہمت نہیں۔ لیکن جب بھی سوچتا تھا اجالا ہونے کے پہلے مکے کے باہر نکل جاؤں تاکہ کافروں کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں اونٹ رات کو دن میں چرتے تھے اور رات کو سارے اونٹ ایک جگہ بیٹھ کر کے آرام کر رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کافروں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، انہی کافروں کا ایک اونٹ ہے، اس کو میں لے لوں اور سواری کر کے چلا جاؤں، کیوں میرے ماں باپ، میرا گھر، میری جائیداد، میری پراپرٹی سب کافروں نے ظلم کر کے چھین رکھا ہے، تو ہمارے لیے حلال ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو بلانے کی جو ایک آواز ہے، اونٹ کو بلایا، ایک اونٹ آیا، میں اس پر بیٹھ گیا، اللہ نے سواری کا انتظام کر دیا۔ کہا بہت خوش، سواری پر اونٹ پر بیٹھ کے سواری کرنے لگا۔ کہتے ہیں ایک اونٹ کے پیچھے، ایک اونٹ کو بلایا، اس کے پیچھے جتنی اونٹ تھے سب لائن لگ گئی۔ ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ سارے اونٹ واپس چلے جائیں، لیکن کوئی ایک اونٹ واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں چلتا رہا، سارے ایک اونٹ پر سوار، باقی سارے اونٹ پیچھے سے چلے آ، معلوم پڑتا ہے کہ ان کو کسی نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس کے پیچھے۔ کہتے ہیں رات کو مدینہ طیبہ پہنچا، مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ میرے والد کہاں رہتے ہیں۔ کہا رات کو پہنچا، سواری سے اترا، گھر کے سامنے میدان تھا، سارے اونٹ وہاں اکٹھا ہو گئے۔ رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، ماں کی نیند کھل گئی تو ماں کہتی ہے ہاں یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے۔ والد اٹھے، آواز سنے، ہاں یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے۔ کہتے ہیں غلام تھا وہ بھی اٹھا، ہاں یہ تو میرے آقا کے بیٹے کی آواز ہے۔ کہا تینوں دوڑے، دروازہ کھولے تو دروازے پر میں کھڑا، ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں، اور میرے لیے بڑی فرحت و مسرت کی گھڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا یہ اونٹ کہاں سے لے کے آیا؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم، میں نے کہا اللہ کی قسم، میں نے ایک اونٹ کو بلایا سواری کے لیے، سارے اونٹ اس کے پیچھے آ گئے، میں نے لاکھ اونٹوں کی کوشش کیا کہ واپس جائیں، لیکن کوئی اونٹ واپس نہ گیا۔ تو والد تقویٰ کا زمانہ تھا، تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے۔
کہنے لگے کہ بیٹے خبردار کسی ایک اونٹ کو ہاتھ نہیں لگانا. کہتے ہیں رات ماں باپ کے ساتھ خوشی کی گزری، لیکن والد کو بڑی فکر تھی یہ اونٹ ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں، اتنی مشکل وقت میں بھی حلال رزق، حلال کا حلال، ناجائز چیزوں سے بچنے کا تصور. کہتے ہیں صبح اٹھے، اللہ کے رسول کے پاس میرے والد گئے ہم کو لے کر کے اور بتایا کہ ایسے ایسے ہوا، سارے اونٹ آ گئے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے، کیا ہوا، کیسے نکلے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نے دعا سکھلائی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے جو بھیجا تھا میں اس کو پڑھتا رہا. ایک دن رات میں پڑھ رہا تھا، اچانک میرے ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹنی شروع کر دیں، تو شروع ہو گئیں، ہاتھ آزاد ہوا، پیر کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، پیر آزاد ہوا، اور پھر میں چھلانگ لگا کر اللہ نے توفیق دی، جیل کے باہر آیا. راستے میں چونکہ بڑا تھک گیا تھا، بڑا کمزور تھا، پیدل چلنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. میں نے ایک اونٹ کو بلایا کہ ایک اونٹنی لے لوں گا، لیکن اس اونٹنی پر بیٹھ جانے کے بعد جتنے اونٹ تھے سارے پیچھے لگے. میں نے لاکھ کوشش کی کہ واپس جائیں، لیکن سارے اونٹ ہمارے زبردستی آ گئے. تو اللہ کے رسول سے والد نے پوچھا کہ اب بتائیں یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام؟ تو اللہ کے رسول میں جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو تمہاری پریشانی کو دور کر کے اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کر دیا. اور پھر بعض لوگوں نے کہا اسی موقع پر یہ آیت تلاوت کی گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کو اپنے خالق مالک کو ناراض نہیں کرتے، ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام ایسی جگہ سے کر دیتا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو رب پر توکل کرتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، ان کی ہر مشکل حل کر دیتا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس لیے ہم پھر گزارش کریں کہ تیسری چیزیں ہیں کہ تقوی اللہ کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچائیں. اپنے گھر میں ہیں، آپ کے اوپر اگر کرفیو نافذ ہے تو ذرا سوچیں کہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، قرآن کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. اللہ اکبر. اس موقع کو غنیمت سمجھیں کہ دنیا کی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک کر کے آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہے. جتنا آپ نیک اعمال کرنا چاہیں تو 2-4 پارہ روزانہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں توبہ استغفار کریں، جتنا چاہیں میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے اولاد کی تربیت کریں. اس موقع کو فائدہ اٹھائیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہمارے رزق کا انتظام بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی کرے گا. اسی طرح سے نمبر 4 بہت ہی ضروری ہے دوستو، جائز حد تک آپ کوشش کریں، بیٹھے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے نہ بیٹھ جائیں. مجبوری ہے، لیکن مجبوری کے علاوہ جتنی اللہ نے گنجائش عطا کی ہے اتنا تو آپ ضرور کریں. اتنا کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کر لیں، سمجھ گئے، اسباب اپنائیں. آج تو پتہ نہیں کتنے بزنس آن لائن ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، جو کر سکتے ہیں اس کو کریں. اگر آپ ایسا کریں گے اور اتنا کرنے کے بعد توکل کریں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ کی مشکلات دور کرے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عجیب سے واقعہ نقل کرتے ہیں، حدیث ایک صحابی محنت مزدوری کرتے تھے، بیچارے محنت مزدوری کرتے تھے. چند دن گئے، مزدوری نہ ملے، کام نہ ملا، کئی روز ہوئے، گھر میں کھانا پینا سب ختم. کیوں؟ یہ حدیث سے سنا رہا ہوں، اس مشکل میں ایسے لاکھوں اربوں خربوں انسان ہوں گے، روزانہ بیچارے محنت کرتے ہیں اور اتنے ہی رزق کا انتظام ہوتا ہے. ایک ہفتہ بھی اگر کام نہ کریں تو گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں. ایسے حالات پیدا ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رازق نہیں رزاق ہے، بے انتہا بندوں کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے. بس یہ کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تک کی طرف رجوع کرو. اللہ والے بن جائے تو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں کرے گا. ذرا دیکھو، ایک دن نہیں ملی نوکری، دوسرے دن کام نہیں ملا، تیسرے دن چند دن گئے،
گھر کا سارا اثاثہ ختم، بھوک پریشان، بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں بھوک کے بارے پریشان، بیوی پریشان، آزمائش آتی ہے، ابتلا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ایسے حالات آتے ہیں انسان پر۔ بیوی کہتی جاؤ دیکھو، بیچارے جاتے نہیں، ایک دن بہت تنگ آ گئی تو بیوی کہتی اللہ کے بندے بچوں کی حالت دیکھو، بھوکے کیسے مر رہے ہیں، صرف ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں، بچے کب تک پانی پی کے زندگی گزاریں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ گیا، حدیث میں آیا وہ گیا انسان، بیوی انتظار میں تھی کہ آج آئے تو ضرور کچھ لے کر کے، کیوں کافی دیر ہو گئی، آئے تو بالکل خالی ہاتھ، کہیں کام نہ ملا، ایک پیسے کے رزق کا انتظام نہ ہوا۔ آئے، بیوی انتظار کر رہی تھی لیکن دروازے پہ کھڑے ہوئے خالی ہاتھ کہنے لگے کوئی انتظام نہیں ملا، بچے بھوک پیاس سے پریشان، بیوی ماں اپنے بچوں کو کیسے دے سکتی ہے، یہ صحابی دیکھ نہ سکے، گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اب بیوی بہت پریشان، اللہ، ابھی تک تو بیوی بچوں کو معاملہ تھا، رزق سے تنگ آ کر کے شوہر بھی گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ شوہر گھر سے باہر دور گیا، کہیں صحرا میں میدان میں کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ رزق کا انتظام کر دے، رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ رزق کا انتظام کر دے۔ بہرحال بہت دیر تک دعا مانگتے رہے، ادھر بیوی دیکھتی ہے بچے تو مر ہی رہے تھے بھوک کے مارے، شوہر بھی سہارا تو وہ بھی غائب ہو گیا، اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے کتنا عبرتناک واقعہ، کیسی بہترین مثال اللہ نے پیدا کر دی۔ عورت بیچاری تنگ آئی، اب وَمَن يَتَوَکَّل، سارے اسباب اپنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات و توکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے گھر میں لکڑی تھی، چولہا تھا، چکی تھی، فقامت الی الرحا فوضعتها، وہ اپنے چکی کی طرف گئی، چکی سے مراد آج نہیں مشین، پرانے زمانے میں چکی جو ہاتھ سے ہوتی تھی، وہ جو ہے ایک پتھر اوپر ہوتا تھا، اس پتھر پر دانا ڈال کر کے اس کے اوپر ایک پتھر رکھ کر کے اس طرح سے گھماتے تھے تو آٹا بنتا تھا، جانت جس کو کہا جاتا ہے، چکی، ہاتھ کی چکی، پتھر رکھ دی لیکن دانا نہیں تھا، اس کو چلائے کیسے؟ فقامت الی التنور فسجرتها، گھر میں چولہا تھا، لکڑی تھی لیکن پکانے کے لیے کوئی اناج و غلہ نہیں تھا، کھڑی ہوئی اور چولہے میں آگ لگا دی۔ 3 کام اس عورت نے کیا، دعا کرو ایسے ہم سب کو توفیق توکل عطا کرے اللہ اپنی ذات پر۔ فقامت الی الرحا فوضعتها، پہلے کام کیا اس نے؟ رونے دھونے کے بجائے جتنا اس کے پاس تھا اتنا کیا، وسائل اپنائے۔ اللہ نے چکی دیا تھا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رکھ کر کے چکی تیار کر دی، اناج نہیں تھا اس لیے اب اس کو پسائی کرنے کے لیے پسائی نہیں کرتی۔ نمبر 2، اللہ نے لکڑی دی تھی، چولہا دیا تھا، پکانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، فقامت الی التنور فسجرتها، وہ گئی اور چولہے کو میں آگ لگا دی۔ اب اپنا کام تو ختم ہو گیا، جانت چکی رکھ دی لیکن اناج نہیں تھا اس لیے پسائی نہیں کر سکتی، اور چولہے میں آگ لگا دی، چولہا جلنے لگا، پکانے کوئی سامان نہیں تھا اس لیے کچھ پکاتی نہیں۔ آگے گئی، وضو کیا اور چٹائی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگی۔ یہ ہے توکل، جائز اسباب کو اپنائیں، نماز پڑھنے لگی۔ وہ کہتی ہے اللہ آپ نے چکی دیا لیکن اناج نہیں دیا، تو چکی تو میں نے تیار کر دیا، آٹا آپ نے اناج دیا نہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ پکانے کے لیے چولہا تو دیا لیکن اللہ آپ نے اناج اور راشن نہیں دیا کہ میں پکاؤں، میرے پاس جتنا تھا ہم نے آگ جلا دی۔ اب اس کے بعد اللہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، سلام پھرنے کے بعد دیکھتی ہے کہ چولہے سے روٹی پک پک کر کے نکل رہی ہے، اپنے چکی کی طرف گئی، آٹا اس سے چکی چل رہی، آٹا گر رہا ہے۔ اب خوشی کی انتہا نہیں، اب بار بار باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ
سب کچھ تو دے دیا، شوہر بھگ گیا، شوہر کو بھی اللہ واپس لوٹا دے، نہ کھاتی ہے نہ بچوں کو کھلاتی ہے، شوہر کے انتظار میں بیچاری بے قرار ہے، اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، شوہر بھگ گیا، شوہر کو واپس لوٹا دے۔ ادھر وہ صحابی رو رو کر کے دعائیں، اللہ تو نے ہاتھ پیر دیا، گیا نوکری ڈھونڈی، مزدوری نہیں ملی، چند دن سے عاجز آ گیا، نہیں ملی، اللہ تعالیٰ اب تو ہی دینے والا ہے، یہ اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ بہت دیر کے بعد پلٹ کر کے آئے تو دیکھیں بیوی جو ہے دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے، کہتے حل وجدتم شیئا، تمہیں کچھ ملا؟ اللہ کی ذات سے اچھی امید، کچھ ملا؟ بیوی کہتی ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کھانے کے انتظار کر رہے آئے دیکھیں یہ روٹی نکل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، یہ سب ہو رہا تھا، کھائے پیے۔ غلطی کیا کی؟ انہوں نے دوڑ کر کے، جو شوہر آیا جا کر کے پتھر چکی اٹھا کر کے دیکھے کہ یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، اب آٹا بند ہو گیا۔ اب دوبارہ میاں بیوی بہت کوشش کرتے ہیں کہ چکی رکھ دو تاکہ آٹا، لیکن آٹا نہیں نکلتا۔ بہرحال نبی علیہ اس طرح سے رزق کا انتظام ہوا، اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ، اللہ کے رسول اس طرح سے اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، لیکن ہم نے اٹھا کر کے دیکھا تو چکی سے آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ اللہ رسول فرمایا اللہ کے بندے اگر تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا تو یہ چکی چلتی رہتی، آٹا گرتا رہتا، لیکن تو نے اٹھا کر کے تو نے سوچنا دیکھنا شو کہاں سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں سے دے رہا تھا اطمینان رکھا ہوتا اور تو نے اٹھا کر کے دیکھا وہ رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو ہمارے بھائیوں بہنوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے، گناہوں اور برائیوں سے بچ کر کے جائز اسباب جتنا اللہ نے دیا اس کی کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رزاق ہے، ضرور ہمارے سے کا انتظام کرے گا، اللہ یقیناً آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ پانچویں چیز اور آخری ہے تو بہت ساری چیزیں، پانچویں چیز ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور رزق اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ زہد، تقوی، دین شریعت ہے کہ اپنے نوکری، اپنے کاروبار، اپنے کمپنی، اپنے آمدنی پر بھروسہ کرنے سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ توکل اور بھروسہ کریں۔ اگر کوئی انسان صرف اپنے کاروبار پر بھروسہ، یہ غلط ہے۔ کاروبار یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کا ایک انتظام کاروبار کے ذریعے کیا ہے، کہیں نوکری کے ذریعے کیا ہے، کہیں بزنس کے ذریعے کیا ہے، کہیں کھیتی باڑی کے ذریعے کیا ہے۔ تو جس نے یہ آپ کے رزق کا انتظام کیا، اصل توکل اور بھروسہ اس کی ذات پر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا رزق کا دروازہ بند کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کسی بھی صورت سے ہمیں رزق کا انتظام ہمیں رزق دے گا۔ اس لیے خوب کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور خصوصاً ایک بڑی اہم دعا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور پھر ذرا غور کریں، صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبھی کہتے سمی اللہ لمن حمدہ، سب سے بہترین عبادت نماز، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، ساری دعا پڑھتے، اور کبھی کبھار رات میں نماز پڑھتے تھے، کیا کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہم اہدنی اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وارزقنی، اللہ کتنے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، کتنی پیاری دعا ہے، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑا، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں کے پہلے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان ہم تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے بندے بہترین قسم کی دعا ہے۔ ایک سجدہ آپ نے مکمل کیا، سر اٹھایا، اللہ اکبر کہا، آپ دوسرا سجدہ کرنے کے پہلے ذرا بیٹھے بیٹھے پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی، اللہ جتنے گناہ ہوئے ہیں معاف کر دے، وارحمنی، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے، وعافنی،
اللہ رب العالمین ہر قسم کی عافیت میں ہم کو رکھے۔ اور اللہ کیا، وحدنی، اللہ ہدایت پر قائم رکھنا۔ آخری چیز ورزقنی، اللہ میری رزق کا انتظام کر دے۔ تو یہ اگر آپ دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نے ایسی ذات سے رزق مانگا جو رزاق ہے، جس کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، رزاق ہے، وہ کبھی ہمیں بھوکا نہیں مارے گا۔ یہ چند چیزیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بھی مشکلات آئیں لیکن اللہ کبھی ہمیں بھوکا نہیں مارنا۔ اللہ ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے اہل وعیال، جن کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے آپ نے ڈالی، رزق آپ دیتے ہیں، بہانہ ہم بنتے ہیں، اللہ ہم سب کے رزق کا انتظام کرنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔